السلام علیکم سر، عمر ایوب کو کیا ہے آپ؟ آرام سے آرام سے، اللہ کا کرم سر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا آپ پیچھے کریں نا، ہماری بہنوں کا خیال رکھیے، اچھا کیا اس وقت ایک ہی آدمی ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، جو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا باغی کے نام سے مشہور ہوئے تھے، پی ٹی آئی میں آئے تھے، انہوں نے پھر چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ آج دوبارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب تشریف لائیں اڈیالہ کے باہر۔ دیکھیے کیا گفتگو کر رہے ہیں، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے اوپر پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، عمر ایوب کو کیا ہے آپ؟ آرام سے آرام سے، اللہ کا کرم سر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا آپ پیچھے کریں نا، ہماری بہنوں کا خیال رکھیے، اچھا کیا سر صاحب جب 22 مئی کو ملے تھے، اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو مجھ سے ملنے دیں، لیکن اس کے بعد جتنی بھی فہرستیں گئی ہیں اس میں آپ پانچوں میں سے کسی کا نام نہیں تھا۔ آج آپ کی فہرست بنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہوا آج کی فہرست؟ جو آج کی فہرست ہے اس میں آپ لوگوں کے نام آئے ہیں۔ 22 مئی کے بعد جو خان صاحب نے کہا تھا 5 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی فہرست آج گئی ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو معاشی ٹیم کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہونی تھی، آج ہم لوگ بھی آئے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے یہ جیل اتھارٹیز ہمیں نہیں ملنے دیتے، اسی جگہ سے ہمیں اریسٹ کیا گیا تھا، یہی جگہ تھی، آپ کو یاد ہے۔ مجھے خان صاحب کی بہنوں کو، علیمہ صاحبہ کو، عظمیٰ صاحبہ کو، ہم ساروں کو ادھر سے انہوں نے، نورین آپا کو ادھر سے اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے بھی 2 بار اریسٹ کیا تھا۔ یہ حال دیکھ لیں، سی ایم کے پی کے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شفیق فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب، فارمر فائنانس منسٹر، ایڈوائزر فائنانس کے پی، یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں۔ ہم لوگ کوئی اس وقت اتر پردیش میں نہیں کھڑے ہیں، پنجاب میں کھڑے ہیں، پاکستان میں کھڑے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا ایکسیس رکا ہوا ہے، اور ہم لوگ اسٹیٹ ہیں، ریاست یہ کھڑی ہے، ریاست یہ وردی والے نہیں ہیں، یہ ریاست کے اوزار ہیں، ان کو خام خیالی ہے۔ پاکستان میں کوئی نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، ورچوئل مارشل لا ہے۔ اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا یہاں ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ٹائم ہے، جس طرح حسب معمول ہم لوگ بیٹھ کے، اور ہم لوگ کیا کریں، یہاں پہ بغاوت کریں، یہاں پہ کوئی دھاوا بولے اڈیالہ جیل پہ؟ ہم لوگ پیسفل لوگ ہیں، کوئی کمانڈو فورس نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی مطلب یہاں پہ کوئی دھاوا بولیں گے۔ گنڈاپور صاحب آج پہلی دفعہ آپ کے ہمراہ آئے ہیں، پہلے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی وہ سیپریٹ ہوئی ہیں اور بہت طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج پہلی دفعہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا پریشر ہے پارٹی کا یا کوئی پریشر نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں یہ ایسے ہے کہ خان صاحب نے مجھے لاسٹ ملاقات میں نام دیے اور میں نے آ کے باغی پہنا کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سرکاری چینل کے ذریعے، اپنے ہائی کورٹ کے جو آرڈر تھے اس کے ذریعے پوری کوشش کی، آپ کی میڈیا کے ذریعے یہ ملاقات کرائی گئی، وہ نہیں کرا رہے ملاقات، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ انہوں نے اکٹھا بلانے کا کہا ہے تو اکٹھی ملاقات کے لیے ہم لوگ اکٹھے آئے ہیں، اور پارٹی کا جو ہمارا ایک اور چینل ہے جس کے ذریعے نام دیتے ہیں، تو ہم نے اسی لیے نام ہی ان 5 لوگوں کے ڈلوائے جو کمیٹی ممبر خان سے اکٹھا ملنا چاہتے ہیں، اس لیے سارے اکٹھے آئے ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے ساری ملاقاتیں علیحدہ علیحدہ کی ہیں، ایک پہلے بھی اکٹھی ملاقات ہماری ہوئی ہے، خان صاحب نے ایک بنائی تھی، کمیٹی بنائی تھی، اس میں ہم 5-6 لوگ تھے، اس پہ نہیں تو پہلی اکٹھی ملاقات ہماری ہوئی صاحب آپ کے اوپر پریشر ہے؟ جو بجٹ پیش کیا آپ نے اس کی بھائی جان، میں پریشر کسی کا نہیں لیتا، میرے پہ ایک ہی پریشر ہے، میرا ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، باقی پریشر لینے والا میں نہیں۔ مسلم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رانا صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بھی پارٹی سے مائنس نہیں ہوتا،
تو کہیں بھی بات ہوتی ہے وہ سب آپ اس کو بھی تنگ کر رہی ہے. ایک منٹ بھائی آپ پیچھے میں کام کر رہا ہوں. کرا لیتے ہیں گاڑیاں لائیں بھٹی صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو. بھائی جان میں ایک بات ایک دفعہ کرتا ہوں, میری عادت ہے, میں نے دانش کے حوالے سے جو بجٹ کے اوپر مائنس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے, میرا بیان وہی ہوتا ہے اور میں اسی پہ اسٹینڈ تو میں دے چکا ہوں. بار بار میں ایک بات ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں. کوئی اور سوال ہے سر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے مائنس ایک گنڈا پور صاحب, مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت آپ کے طرز عمل کی بڑی تعریف کر رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ سمجھ جائے نا, جب ایک ایجنڈے کے اوپر ہماری حکومت چلانے کی بات آتی ہے اس پہ جو ہماری طرف سے وہ سپورٹ کر کے اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو خاص اپنی خواہش نہ ہو, اس کو بھی لوگ پرکھ لیں, سمجھ لیں. اور جب کوئی دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہے, آپ کو پرووک کرے اس کام کی طرف کو فائدہ ہو, تو پھر سمجھ جائے کرو کہ دشمن کی کیا پالیسی ہے. آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہے. دیکھیے میں بڑا صاف کھلا آدمی ہوں, میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے, میں عمران خان کو جواب دے, عمران خان میرا لیڈر ہے, باقی جو بھی کوئی بات کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, انہیں مجھے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر. سر آخری بات یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے مائنس نعرے بازی کی گئی ہے, تو مینا فریدی نے آپ کو اسماعیل دی ہے, غلط بات کرے گا موقع پہ اسٹینڈ ہے, میں اس کے ساتھ. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مطلب ہے جو بندہ جو بھی بات کرے ہاشمی صاحب آپ عمران خان کو اس وقت چھوڑ گئے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جنرلوں کے قریب ہو گئے ہیں. سر میں گزارش کروں گا, ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, یہ چیزیں اب آپ کس طرح دوبارہ حمایت کریں جبکہ آج بھی خان صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات نہیں, جب عمران خان یہ کہے گا پھر میں نہیں ہوں, میں کیوں آگے کھڑا ہوں, نہ میں ان کی پارٹی میں ہوں نہ کہیں ہوں, لیکن ادارے یکجہتی کیوں کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے جس نے اسٹینڈ دیا ہوا ہے قوم کی آزادی کا, آئین کی بالادستی کا, اس کی کے لیے میں اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا. عمران خان صاحب نے اگر اختلاف کیا تو میں چلا گیا. آج پھر انہوں نے جیل کاٹی ہے 2.5 سال, میں اسی جیل میں رہا ہوں, ایک ایک کمرے میں رہا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی سزا کاٹ رہی ہیں, کتنی تکلیفیں جھیل رہی ہیں. اس لیے اس وقت ایک ہی آدمی ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. تھینک یو. ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایسا تھے کسی وقت, اور ان کو باغی کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ پہلے نون لیگ میں تھے, پھر ان کی راہیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جدا ہوئیں, صرف اس وجہ سے جدا ہوئیں کہ عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ جو سٹینڈ لیا تھا, چاہے وہ گورنمنٹ لینے کے لیے لیا تھا یا جو بھی, یعنی عمران خان صاحب وہ کچھ لوگوں کے سہارا جو ہے وہ لے کر اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے, اور پھر آئے بھی. جو اصولی سٹانس لیتے ہوئے مخدوم صاحب نے اپنی رائیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جدا کر لی تھیں. ناظرین کرام, آج یہ دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف آئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے اور ایک بہت بڑا لیڈر بن کر وہ ابھر رہا ہے, اور پچھلے 2 سالوں سے وہ جیل میں بند ہے. تو ہاشمی صاحب جو ہیں وہ چونکہ اصولی آدمی ہیں, ایک ڈیموکریٹ ہیں اور اصول پر کھڑے ہونے والے ہیں, اس لیے ہیرے کو جوہری ہی پہچانتا ہے. آج پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ موجود تھے. انہوں نے 1 منٹ کے لیے صحیح لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا, اور اپنے آپ کا اپنا نام جو ہے وہ بالکل سیم اسی طرح لکھوایا جس طریقے سے مصر کے بازار میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نیلامی ہو رہی تھی مبینہ طور پر, تو ایک خاتون بھی ان کے خریداروں میں شامل ہو گئی تھی جس کی کل کائنات اس کے چرخے پہ کاتی ہوئی وہ کچھ اون تھی. لوگوں نے سوال کیا کہ اے بڑھیا, تو اتنے سی چیز پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے آئی ہے, جبکہ ان کی قیمت لے کر تو کروڑوں روپے اور درہم و دینار لے کر لوگ کھڑے ہیں, تو کیا ان کی قیمت اس سے ادا کرے گی؟ تو خاتون کہنے لگی میں یہاں پر کہ خریداری کے لیے نہیں آئی ہوں, بلکہ میں خریداروں میں اپنا نام لکھانے کے لیے آئی ہوں کہ کل کو اگر بات کوئی کہیں پر چلے تو لوگ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا نام لکھیں. تو ناظرین کرام, آج جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی بہت بڑی سے نہیں ہے, کوئی آواز نہیں ہے, لیکن ناظرین کرام وہ اپنا نام
असूलों के साथ खड़े होने वाले लोगों में लिखवाना चाह रहे हैं, वो इमरान खान साहब के दोस्तों में अपना नाम आखिरी वक्त में लिखवाना चाह रहे हैं। हम बहुत इज़्ज़त, बहुत वेलकम करते हैं जावेद हाशमी साहब को कि असूलों पर खड़े होने वाला एक ही शख्स हो, लेकिन बुज़दिल न हो। जावेद हाशमी साहब बुज़दिल नहीं है, और इमरान खान साहब का कोई भी अगर साथी है तो उसे बुज़दिल नहीं होना पड़ेगा। ये जो गंडापुर, ये जो बाकी दीगर जो आपको लोग नज़र आते हैं कंप्रोमाइज़्ड हैं अगर किसी भी जगह पे वो, तो फिर उनका कोई काम भी नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े ना हो। जावेद हाशमी कम ताकतवर है, कमज़ोर है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो उन तमाम लोगों से ज़्यादा बाअसर है कि जो लोग ताकत होते हुए भी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।